بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم بات کریں گے قرضے کے متعلق۔ قرضے کے بہت سے مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں، اور جس طرح آج ایک زبان پر جملہ عام ہے کہ تنخواہوں سے گھر چلتا نہیں ہے اور قرض پکڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ بہت سے جو قرض لینے کا معاملہ پھر ادا کرنے کا معاملہ، اس پر آج ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ ضرورت کوئی بھی ہے اس کو پوری کرنے والی ذات تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو بھی ضرورت ہے، ہماری جتنی بھی انسان کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، ان سب ضرورتوں کو پورا کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ہمارے اپنے بس میں وہ اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم ہر کام کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سارا نظام، لیکن کچھ اسباب کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ایک تو قرضہ لینے سے پہلے جب ہم قرضے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس قرضے کے بغیر ہمارا کوئی کام چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ کام قرضے کے بغیر جو ہے وہ چل جائے تو پھر یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ ایسے قرضے کی نوبت نہ آئے۔ کچھ اپنے گھر کے بچوں کو، گھر والوں کو بندہ اس چیز پر آمادہ کر لے کہ بیٹا میرے ہاتھ میں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، مجھے پھر اس کے قرض اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ ایک طریقے سے بات نہیں بھی کر سکتے تو ان کو اس معاملے کو کسی اور طریقے سے سمجھا دیا جائے، گھر والوں کو، بچوں کو، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی، اس کی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ چیز ہمیں جو ہم نے لینی ہے اس پر ہمیں مزید قرضہ اٹھانا پڑے گا، تو اس کو کسی اور طریقے سے بیان کر دیا جائے تاکہ وہ قرضے سے بچ جائے۔ اگر کہیں قرضہ اٹھانا بھی پڑتا ہے تو پھر قرضہ اٹھانے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنا لیں کہ میں نے یہ قرض کیسے ادا کرنا ہے اور مجھے ضرورت کتنی ہے، میں نے قرضہ کتنا لینا ہے، تو اس کے مطابق قرضہ لے لیا جائے، اس کو ادا کرنے کی بھی فکر ہو۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جہاں سے قرضہ کسی نے لیا ہے تو وہ جس آدمی سے لیا ہے وہ بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، یہ آگے آگے ہوتا ہے اور کوئی رابطہ بھی نہیں کرتا۔ ایک عجیب یہ چیز ہے کہ ہم جب قرضہ لینے جاتے ہیں کسی سے، اس وقت تو بڑے باادب ہو کے بیٹھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے سلام دعا کرتے ہیں، ان کی جناب بڑی وہ ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، تو اور وہ جب ہم قرضہ لے لیتے ہیں ان سے، اس کے بعد جو وقت طے ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں ہم آپ کو دے دیں گے، فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے میں، فلاں سن میں ہم آپ کو یہ قرضہ دیں گے۔ اب جب وہ تاریخ، وہ وقت جب آ جاتا ہے، اب وہ دینے والا جو قرض جس نے دیا تھا وہ رابطہ کرتا ہے فون پر، ہم فون نہیں اٹھاتے، وہ آگے بیل دیتا ہے گھر کی، تو کہہ دیتے ہیں کہ جی گھر میں جا کے، باوجود اس کے کہ ہم گھر میں موجود بھی ہوتے ہیں، تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں ابھی ان سے کہہ دو جی وہ گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے مزید پریشانی بڑھتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ طے تھا، وقت طے تھا، فلاں وقت میں ہم نے دینا ہے، آپ نہیں دے سکے، ان کا فون آ گیا، فون اٹھا کر کہہ دو کہ بھائی یہ معاملہ بن گیا، میں آپ سے آگے بات کروں گا خود، میں فلاں۔ اب بعض دفعہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اکٹھا ہی دے دوں، جتنا لیا تھا اتنا ہی میں دے دوں، وہ وقت آ گیا ہے، اب آپ اتنا نہیں دے سکے، تو آپ کم سے کم ان سے آگے بات کریں کہ جی میں نے قرضہ لیا تھا، یہ تاریخ تھی، یہ وقت تھا، لیکن میں اب اتنا یکمشت نہیں ادا کر پا رہا ہوں، میرے وہ معاملات ذرا حالات ایسے بنے ہیں، تو میں اب آپ کو اتنا دے دوں، اتنا میں انشاءاللہ پھر فلاں تاریخ کو دے دوں گا۔ تو بات کر کے آدمی جو ہے نا ان سے وقت مزید بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ ہم فون سنیں نہ بات کریں تو مزید پریشانی بڑھے گی اس سے۔ تو ایک تو ہمیں اپنا رویہ یہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سے بھی قرضہ لیں، قرضہ لینے سے پہلے اپنی ضرورت کو دیکھ لیں۔ اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے قرضے کے بغیر تو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق قرضہ اٹھانا پڑ گیا تو پھر پہلے لینے سے پہلے ادائیگی کی صورت ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں کہ ہم کیسے ادا کریں گے۔
قسطوں میں ادا کرنا ہے، یکمشت ادا کرنا ہے، کس طریقے سے، یہ ذرا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور پھر قرضے کا جو معاملہ ہے، قرضے کے معاملے کو ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا سمجھ لیا کریں۔ قرضہ کا معاملہ بہت سخت ہے، آج کل ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں کہ قرض جو ہے کوئی بات نہیں، قرض دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے، یوں کرتے کرتے معاملہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن جو قرضہ ہے نا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اب بتاؤ، اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ شہید کہ جس کا رتبہ کتنا اونچا ہے، قرآن میں کتنی آیات آتی ہیں شہداء کے متعلق، اور کتنے درجے احادیث میں آتے ہیں کہ شہداء کے یہ مقام ایسے ایسے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن جو قرضہ ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اب یہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قرض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس پہ قرضہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ نے جنازہ پڑھایا ہی نہیں، آپ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرض کتنی، یعنی کہ یہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ قرض جو ہے یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہوتا ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، جن کے پاس روٹی کم ہوتی ہے، یہ مفلس ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، اس کو یہ مفلس جو ہے یہ تو ہم دنیاوی اعتبار سے مفلس سمجھ رہے ہیں نا، اصل مفلس کون ہے؟ فرمایا اصل مفلس تو وہ آخرت کے اعتبار سے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ، اور وہ گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہو گئے کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا اور گناہوں کا پہاڑ لے کے پھر وہ جہنم میں چلا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس نے لوگوں کا، کسی کا پیسے دینے ہیں، کسی کی زمین دینی ہے، کسی کی کوئی چیز دینی ہے، کسی کو تھپڑ مارا تھا، کسی کو مکہ مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو کوئی کام کیا، کوئی اس کا نقصان کیا کسی کا، وہ سب حق والے قیامت والے دن آئیں گے۔ اور فرمایا جب قیامت والے دن آئیں گے اس وقت تو پیسے نہیں چلیں گے، یہ پیسے تو دنیا میں چلتے ہیں، وہاں تو نہیں ہے، وہاں تو نیکیاں ہوں گی۔ تو وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے کہ یا اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اب اس بندے کی نیکیاں اس کو دے دو، اس بندے کی نیکیاں اس کو دو، وہ نیکیاں اس کو دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ دوسرا آدمی آ جائے گا یا اللہ اس نے مجھے مکہ مارا تھا، تھپڑ مارا تھا، گالی دی تھی، اس کی نیکیاں دیتے جائیں گے، اس کی زمین دبائی تھی، اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکیاں اتنی دے دو۔ اب وہ نیکیاں بانٹ رہا ہے، لوگوں کو نیکیاں بانٹ رہا ہے، نیکیاں بانٹی جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ ساری ختم ہو گئیں، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ ابھی حق والے باقی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے جو حق والے آئیں گے لوگ، اللہ ان کو فرمائیں گے بھائی اس کے پاس اب نیکیاں تو ہیں نہیں، اب تم ایسا کرو اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ اب وہ اپنے گناہ اس پر ڈالتے جائیں گے، گناہ اس پر ڈالتے جائیں گے، حتیٰ کہ جو گناہ وہ اب ان کے سارے گناہ جب ان پر آ جائیں گے، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا اور گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہی وجہ بنی ہے، کسی کا دینا ہے ہم دیتے نہیں ہیں، یہ ظلم ہے۔ فرمایا مطلب الغنی یہ ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ پیسے موجود ہیں بس جان بوجھ کے اس کو اپنا آگے چلا دیتے ہیں، چلو پھر آ جانا، نہیں تم پھر کی بات کرتے ہو، خدا نہ خواستہ تمہاری موت آ جائے، تمہارا قرضہ کون اتارے گا مجھے بتاؤ؟ آج اگر تم فرض کرو آج کہتے ہو تم کہ بھی کل آ جانا، پرسوں آ جانا، اور تمہارے پاس پیسے پڑے ہیں اور تم نے سارے نہیں دے سکتے، تھوڑے دے دو ان کو یار، تھوڑے پیسے دے دو اور اسے بات کرو۔ اگر تم آج مر گئے تمہارا پیچھے کون قرضہ ادا کرے گا؟ تو اپنی زندگی کے اندر جتنا جلد ہو سکے ان قرضوں سے اپنی جان چھڑائیں۔
اپنی آخرت میں عذاب سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ وہ جو کل قیامت والے دن جو ہم نے مفلس بننا ہے اسے بھی، اب دیکھو حج کیا ہوا ہے، زکاتیں ہم دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن قرض کا معاملہ دیکھو کتنا سخت ہے کہ وہاں فرمایا نیکیاں دیتے جاؤ، نیکیاں ان کو دو، اور جب نیکیاں ختم ہوگی تو گناہ ان کے اوپر ڈالو۔ آپ کو میں ایک دعا آخر میں بتاتا جاتا ہوں قرض کے متعلق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا، پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ اس کا قرضہ اتار دے گا، انشاءاللہ قرضہ اس کا اترے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اس دعا کو پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکے یہ دعا پڑھتے رہو، نمازوں کے بعد بھی یہ دعا مانگا کرو، صبح تہجد کے وقت میں بھی اللہ سے اٹھ کے مانگا کرو، انشاءاللہ قرضے جتنے بھی ہوں گے بار بار صلاۃ الحاجت پڑھو، یہ دعا پڑھو، صبح اٹھ کے اللہ سے مانگو، اللہ کے حکم سے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات، جس کا آپ نے دینا ہے اس کو ٹرکایا نہ کرو، اس سے بات چیت کیا کرو، چاہے فون پہ بات کرو، وہ گھر پہ آئے تو یہ نہ کہا کرو گھر پہ میں نہیں ہوں، اس سے مزید تکلیف بڑھے گی، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ نقصان دہ چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔